طالب علم کی حیثیت سے پوچھا گیا کہ اگر سید بدعمل ہو جائے، بد مذہب تک ہو جائے، آپ نے کہا سورہ رسول کی وجہ سے سیادت نہیں جاتی، ہاں کفر تک نہ جائے، کفر بوا شریف کفر، حد کفر تک نہ جائے، سیادت کی تعظیم ہے۔ اس پر حدیث سناتا ہوں اعلیٰ حضرت اس قول پر، مولانا حضرت حدیث ساری نقل کی ہے، جنگ ہو رہی ہے، قریشیوں نے کفار نے حضور پر اشعار پڑھے، تنقید کی، حضور نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے جواب دے گا؟ حدیث سنی ہوگی آپ نے، مگر میں کتاب میں سناتا ہوں۔ پہلے ایک صحابی کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، دوسرے کو بلایا گیا، یہ حضرت حسان بن ثابت کو بلایا رضی اللہ عنہ۔ اچھا ادھر دیکھیں، جب وہ آئے نا انہوں نے پتہ کیا کہا؟ حضور نے کہا دیکھو یہ جو اشعار میری طرف سے پڑھے تھے نا، یہ قریشیوں کو جو مخالفین کھڑے نا، ان کو تیر سے بھی زیادہ لگے، یہ سمجھ رہے، تیر بھی ان کو اتنا نہیں لگتا جتنا ان کو زبان کا مار لگتا ہے۔ وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں یہ کو زبان نہ کٹے وہ کو تلوار ہی نہ کٹے، ادھر زبان کی مار کو تلوار نہیں مار۔ عرب میں بھی یہ تھا کہ وہ جو تیر تھے نا الفاظوں کے اشعار کے تلقوں میں ایک دوسرے کیا پڑھتے تھے۔ حضور نے کہا میری طرف سے کون جواب دے گا؟ حضرت حسان بن ثابت آ گئے، جب وہ آئے نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اب ایسے شیر کو بلایا ہے جو اپنی دم سے دشمن کو مارتا ہے، یہ زبان نکالی، زبان کو ہلایا اور ہلا کے کہا یہ وہ زبان ہے اگر پتھر پر ماروں اسے دو ٹکڑے کر دوں۔ سرکار نے جب حسان کا یہ تیور دیکھا نا، آقا نے فرمایا رک جا، جلدی نہ کر، ان میں میرا نسب بھی ہے، آگے ہے دشمن خدا و مصطفیٰ، نہیں سمجھے، آگے کافر ہے، دشمن خدا و مصطفیٰ ہے، آپس میں الفاظوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ادھر سے وہ تنقید میں کچھ شعر پڑھتے ہیں، ادھر سے آقا کریم کی بارگاہ سے حضور کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ جب حسان نے کہا نا میں ان کی وہ مرمت کروں گا، یاد کریں گے، سرکار نے کہا جلدی نہ کر، میرا نسب بھی ہے، میری قرابت بھی ہے، پہلے سیدنا صدیق اکبر کے پاس جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ماہر انصاف ہے، ان کو عرب کا سارا نسب یاد ہے، میرا نسب پہلے جدا کر، میرا نسب پہلے جدا کر، پھر ان کو جواب دے۔ وہ پہلے سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، حضور کا نسب نامہ الگ نکلوا کر لائے، کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کے نسب مبارک کو ان میں سے ایسے نکالوں گا جیسے آٹا گوندھے ہوئے سے بال نکالتے ہیں، پھر میں ان کو جواب دوں گا۔ حضور کا نسب اتنا قیمتی ہے اور اتنا اعلیٰ ہے، اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا۔ سب آخر میں امام شافعی کا ایک قول ہے، وہ میں شادی دادا سے آپ کو سناتا ہوں۔ امام شافعی ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، وہ رجا ہے، امام ہے اہل سنت، سید بادشاہ بھی ہے اور اہل سنت کے عظیم المرتبت امام بھی ہیں۔ یہ اب یہ فکر نظر دیکھیں، میں آل کا ذکر کروں اور کسی کا دل تنگ ہو رہا ہو تو وہ کھول کے کل بھی غصہ کے ساتھ ذکر سن ہی نہیں رہا، ایمان کا علاج کروائے۔ آل محمد کی محبت ایمان ہے، بولے کیا ہے؟ ایمان۔ امام شافعی کے دور میں بھی بلکہ ہر دور میں ہمارے بڑے بڑے ائمہ پہ یہ الزام لگے ہیں رفت کے، اعلیٰ حضرت کو بھی لگا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسی نقشے کو سامنے رکھ کے فرمایا اذا فی مجلس ذکروا علیٰ وصبتہ وفاطمۃ الزکیہ، جب مجلس میں مولا علی شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے، وصبتہ اور ان کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے،
فاطمہ زکیہ اور خاتون جنت کا ذکر ہوتا ہے، فَأَجْرَى بَعْضُهُمْ ذِكْرَ سِوَاهُمْ، کچھ لوگ پھر اوروں کا ذکر چھیڑ دیتے، فَأَيْقَنُوا أَنَّهُ ابْنُ صَلَقْلَقِيَّةٍ، مجھے پھر ان کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے یہ کسی بدکارہ کی نسل پہ اصل ہے۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، دیوان امام شافعی صفحہ نمبر 157، اگر آل کا ذکر آئے تو تیری پھر جو ہے وہ ٹون بدل جائے یا تو اگر کے گھوڑے دلانا شروع کر دے اور تو آئے بائیں شائیں کرنے لگ جائے، امام شافعی فرماتے ہیں اذا فی مجلس ذکروا علیًا، مجلس میں علی کا ذکر شروع کرتے ہیں، وسبتہ ہیں اور ان کے دونوں شہزادوں کا ذکر شروع کرتے ہیں، وفاطمہ زکیہ اور خاتون جنت کا ذکر شروع کرتے ہیں، جیسے ہی علی کا ذکر شروع ہوتا ہے فَأَجْرَى بَعْضُهُمْ ذِكْرَ سِوَاهُمْ، تو کئی لوگ پھر اوروں کا ذکر مقابلے میں چھیڑتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا، میں نے سٹیٹس لگایا نا اس کا، تو کہا یہ اوروں سے مراد کیا ہے، دوسروں سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو امام شافعی سے پوچھ، اور اگر پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سن، مولا علی شیر خدا کے بول مقابلے میں تو کائنات کے کس بندے کو بھی لائے گا نا اور دوسرا واہ بھائی واہ واہ واہ، کیونکہ آقا کی واضح حدیث ہے لا یحبک الا مومن، علی مومن کے دل سے تیری محبت نکل نہیں سکتی، لا یبغضک الا منافق، منافق کے دل میں تیری محبت جا نہیں سکتی، منافق چاہے بھی نہ تب بھی نعرہ حیدری اس کے دل سے نہیں نکلتا، گلے سے نکلتا ہی۔ ایمان کا پیمانہ حضور نے مولا علی شیر خدا کی ذات کو بلایا ہے، ایمان کا معیار، ایمان کا ترازو، ایمان کی کسوٹی حضور نے، آقا کریم نے مولا علی شیر خدا کی ذات کو بلایا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے جب حضور نے یہ کہا نا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے دل سے تیری محبت نکال نہیں سکتی، منافق کے دل میں تیری محبت جا نہیں سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین فرماتے ہیں ہمیں کسی پہ شک ہوتا تھا نا اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، کسی کو پرکھنا ہو نا تو مولا علی شیر خدا کا ذکر چھیڑ دیتے، اسی ٹائم پھٹ پڑے گا۔ اگر مومن ہوگا تو خوش ہوگا، نعرہ حیدری لگائے گا، نعرہ حیدری ایمانیات میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ حق بدست حیدر کرام، الحق مال مالی و مال حق۔ اور دیکھیں آپ یہاں بچہ پیدا ہو چھٹی کرتے ہو، مسلم کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اپنے بیٹوں کا عقیقہ بھی میں کروں گا، اپنے بیٹوں کو گھٹی بھی میں لگاؤں گا، اپنے بیٹوں کا نام بھی میں رکھوں گا۔ اور ادھر دیکھیں کوئی گھٹی دودھ سے، شہد سے، کھجور سے، حضور کریم نے اپنی زبان حسن پاک کو بھی، اسوہ حسین پاک کو بھی، اچھا جی ہوتے اینا راجے کو دینا تجھے کبھی پاک نہ آنکھو، یہ رسول اللہ کا خون حضور نے پچھلے مبارک لگوائے اور خون فاسد جو تھا اضافی وہ پیالے میں تھا۔ اب تک یہ حدیثیں آپ سنتے پڑھتے رہے، اب لگتا ہے بھولتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا یہ ایسی جگہ عبداللہ بن زبیر دبا کے کسی کا پاؤں نہ پڑے، وہ حضور کے خون پارے تو پچھلے لگوانے سے حضور نے خون نکلوایا نا، عبداللہ بن زبیر باہر گئے جا کر پی لیا، سرکار نے فرمایا کہاں رکھ کے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ رکھ کے آیا ہوں جہاں کسی کا پاؤں پڑ ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے دعا دی، جنگ احد میں حضور کا دانت مبارک شہید ہوا، دانت مبارک خون کا قطرہ نکلا، مالک بن سنان صحابی رسول ساتھ ہے، بھاگ کے حضور کے دانتن کے خون کو چوس لیا۔ سرکار نے فرمایا من مسا دمی دمہ لم تسبہ النار، جس کے خون میں میرا خون شامل
جس کے خون میں خالدان کا خون شامل ہو جائے اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون۔ فتوحات مکیہ ابن عربی نے لکھا انما یرید اللہ کی تفسیر میں اور ان حدیثوں کی تفسیر میں انہوں نے کہا اللہ نے چونکہ وعدہ کر دیا ہے کہ اے محبوب میں رزق کو دور کر دوں گا آپ کی آل سے، قریب نہیں آنے دوں گا، فلہذا اللہ کی فرمان کا حیا کرتے ہوئے، اس فرمان کا لحاظ کرتے ہوئے امتی سادات کی تعظیم کرے، اگر ان سے گناہ سرزد بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے معافی کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ فتوحات مکیہ میں سید بادشاہ کوئی عام قبیلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ پہ قیاس کرو۔ حضور نے کہا خبردار ہم اہل بیت کو کوئی اپنے اوپر قیاس مت کرے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ نور کا۔ اور ان کے بھائی نے کیا کہا؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ مجھے کسی نے کہا یہ جمع کے سینے کے ساتھ کہہ دیا کرے، کسی کو نام لے کر نہ کہیں۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کوئی نومینیٹ دشمن ہو گئی ہے، اس کا مطلب دشمن کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے تو ہم تجھے بتا دیتے ہیں یزید لعنتی وہ اہل بیت کا دشمن ہے اور صحیح دشمن ہے، اور رسول اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ تو اہل بیت کا بے ادب ہے نا، وہ چھوڑ دے کہ بھی میں بہت بڑا مومن ہوں۔ میں نے کل حدیث پڑھی ہے، کل حدیث مستدرک الحاکم میں حضور نے فرمایا کہ ایک پاؤں رکن اور ایک پاؤں بیت اللہ میں بھی وہ عبادت کر رہا ہو اور اس حال میں مر جائے کہ میری آل کا بغض اس کے دل میں تھا، ماتا یہودی یعنی یہودی ہوگی مرے گا۔ اسے بیت اللہ میں بھی دفناد ہونا، یہودیوں کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا، اور اہل بیت کے محبتی کو ہارون آباد کے قبرستان میں دفناد ہونا انشاءاللہ پکا مدینہ سے اٹھایا جائے گا۔ بات تو ادب کی ہے، بات تو محبت کی ہے۔ اب آپ کی محبت چہمچوں میں آ گئی ہے، چوراچے میں آ گئی ہے، چونکے میں آ گئی ہے، یا پھر آپ عاشق رسول کے دعوے ہو۔ عاشق کا تو مشرب اور ہوتا ہے، عاشق کا تو مشرب یہ ہوتا ہے کہ اگر پیر 4 کونوں والی ٹوپی پہن لے تو عاشق 4 کونوں والی پہنتا ہے۔ پیر کے مزاج کے ساتھ اپنا مزاج بناتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے محب کے ساتھ، کہ میرے محبوب کا مزاج ایسا ہے، میرے محبوب کا مزاج ایسا ہے۔ حضرت واشی بن حرب مسلمان بھی ہو گئے، جنتی بھی ہو گئے، ناجی بھی ہو گئے، صحابی بھی ہو گئے، بعض صحابہ امت سے افضل بھی ہو گئے، لاکھوں غوثوں سے افضل ہو گئے۔ واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، حضور نے فرمایا تو وہی واشی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہی ہوں۔ حضور نے کہتے کہ کلمہ بھی پڑھا دیا، شرف صحابت بھی دے دیا، جنتی بھی ہو گئے، اغواث سے افضل بھی ہو گئے۔ پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا فَحَلْ تَسْتَطِيعُ أَنَّ تَغِيبَ وَجْهَكَ عَنِّي، کیا تجھ سے یہ ہو سکتا ہے تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لے، دیکھ کے مجھے چاچا یاد آتا ہے۔ حضرت واشی بن حرب حضور کی کچہری کو چھوڑ گئے، جب تک حضور حیات رہے حضور کے سامنے نہ آئے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں مزاج رسول کیا ہے؟ مولوی شیر خدا نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کائنات کی کوئی دوسری عورت جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک کئی حدیثیں آئی وقت نہیں ہے، ہم تو حقدار اہل بیت کے۔ اگر آپ کی محبت ناقص ہوگی نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جسے کربلا کا غم نہیں وہ بے غم نہ رہے، اس غم میں رہے کہ غم کیوں نہیں ہے۔ جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان بھی ناقص ہے۔ اور ادھر دیکھیں آگے 2 لشکر تیار ہو رہے ہیں، ایک دجال کا اور ایک مہدی کا۔ امام مہدی پہ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟
حضور نے کہا علی تیری اولاد میں سے جب تک مہدی نہیں آئے گا نا اللہ قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا. واہ واہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ گیا نا اللہ اس ایک دن کو طویل کر دے گا اور مہدی کو بھی مبعوث کرے گا, پیدا بھی کرے گا. قیامت سے پہلے 7 سال حکومت بھی کریں گے, زمین کو تمہیں مسافر بھر بھی دیں گے, پھر قیامت قائم ہوگی. حضور نے کہا اگر میرا بیٹا آ جائے تمہیں برف کی سیلوں پر کونیا رگڑ رگڑ کے بھی جانا پڑے گا اس کی بیعت کے لیے تو ضرور جانا. جو چاہتا ہے نا مہدی کے لشکر کے ساتھ رہے وہ حسینی بنے حسینی. واہ 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 بہت خوب علامہ صاحب کمال. یزید لانتی 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 اور القول المتین میں 700 صفحات پر دلائل باندھے شیخ الاسلام نے کہ وہ کافر ہے. 295 سین کو کالا قانون کہہ دے تو وہ گستاخ رسول بن جاتا ہے. اور جس نے قبر النبی پر گھوڑے باندھے اور رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کر کے رسول اللہ کی اذیت کا سبب بنا, تجھے اس کا کفر سمجھ میں نہیں آتا؟ جو رسول اللہ کی قبر کی تحقیق کرے, جو صحابہ کو قتل کرے, جو آگ کو قتل کرے, مجھے یہ بتائیں امام حسین کریم کے قتل پہ رسول اللہ کو اذیت ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ اذیت رسول کا سبب بنا کہ نہیں؟ تو یزید کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, لعنتی معلم شخصی لعنتی. خبردار کوئی روشن دان مت کھولو, خبردار کوئی کھڑکی مت کھولو, کوئی موری فراق اس کو ریلیز دینے کا مت کرو. اس پر ایف آئی آر بارگاہ خداوندی میں رسول اللہ نے خود کے دبائی ہے, تم اس کو ریلیز دیتے پھر رہے کہ جی وہ نہیں تھا یا پتہ نہیں کوئی روایت نہیں. پہلے تو دوسرے یہ باتیں کرتے تھے, اب تو ہم نے شروع کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر خاتمہ حسینیوں میں رکھے, حسینیوں میں رکھے اور اہل بیت کا ادب عطا فرمائے. مولانا شیر خدا کی اولاد کے ساتھ محبت عطا فرمائے. یہ کون ایمان ہے اور اصل ایمان ہے. اگلی بات سنیں, اگر آپ کربلا کو مطالعہ کریں گے نا تو پھر ہر چیز مطالعہ ہوگی جیسے ہوتی جا رہی ہے. ہمارا عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نبی افضل ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے پہلے خلیفہ بلا فاصل ہے. سیدنا عمر فاروق بھی, عثمان غنی بھی, مولانا شیر خدا. یہ مسائل کو پیدا ہو گئے, یہ آپ کربلا کو مطالعہ کرنے کی وجہ سے. اگر کربلا مطالعہ ہو گئی دین کی عمارت منہدم ہو گئی, پھر منہدم ہو گئی کیونکہ فیصلہ کربلا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کی آل کی سچی محبت اور شہدائے کربلا کی محبت بھی عطا فرمائے, ان کا غم بھی عطا فرمائے, ان کے غم میں رونے والی آنکھ بھی عطا فرمائے. اور جو ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے اس لیے کہ سید کا ادب و احترام خون رسول کی وجہ سے ہے. آپ کو سید کا بچہ بھی مل جائے نا, یہ جنت کے مالک ہے اور پاک ہے. جن کے صدقے ساری کائنات کھاتی ہے نا ان پہ صدقہ حرام ہے, اس لیے کہ وہ پاک ہے. ہم مفتی تو صدقہ کھاتے ہیں, مولوی تو صدقہ کھاتے ہیں کیونکہ مال کا میل ہوتا ہے, مگر حضور کی اولاد تو چونکہ نور ہے اور حضور کے نور کا جز ہے اور حضور کا نور ہی ہے حضور کی نسل اور حضور کریم علیہ السلام کا خون ان کی رگوں میں, اس لیے ان کو مال کا میل ان پر حرام. باقی ساری دنیا کھا رہی ہے مگر سید پر زکوٰۃ کیوں؟ اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں پاک. آپ کا مال تو پھر پاک, وہ میل نکل گیا پیچھے مال کیا ہو گیا, 10 من دانے نکال دیے, 5 من نکال دیے, پیچھے 90 من 50 من پاک ہوا. تو سید تو خود ہی پاک ہے اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں کھاتا. حضور نے منع, سید کی اتنی شان ہی بڑی ہے کہ اس پہ اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے, زکوٰۃ کو حرام کیا. دوسرا مقابلہ کرتا ہے اور اس کو تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے, تو کیا دیکھے گا بھائی, یہ جنت کے مالک ہے, رسول اللہ کی اولاد ہے, تیرے نسب کی گارنٹی نہیں, ان کی پشت میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی آل کا ادب عطا فرمائے, شہدائے کربلا کا ادب عطا فرمائے. نعت خوان حضرات جو ہے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا کریں, پیر نصیر الدین گولوی صاحب کا کلام پڑھا کریں, ہمارے مسلم علماء ہیں ان کا کلام پڑھا کریں تاکہ افراد و تفریق بھی نہ پھیلے. اور جو اب نئے نئے فیس بک کے مفتی پیدا ہو گئے ہیں, وہ
کوئی اب نئی سوچ آ رہی ہے، نئی سوچ کے پتہ نہیں تھا نہیں تھا، پانی بند ہوا تھا یا وہ بھی شہزادہ وہ لانتی تھا، وہ شہزادہ تھا، ہاں لانتی شہزادہ تو فاطمہ کا نام ہے، شہزادہ تو علی کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید اگر ٹوپی میں بال سیلے حضور کا تو فتح نصیب ہوتی ہے، بال کا یہ کمال ہے، آن کا کیا کمال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے، آمین و آمین۔